نقوی صاحب، میں پروگرام کے پہلے حصے میں جاننا چاہوں گا ہو از فردوس شمیم نقوی. آپ میں چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جوانی، تعلیم اور آپ کا پروفیشنل سفر کیسا تھا؟ میرے خیال سے کہ میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں ہوں جس نے زندگی میں سے جس وقت جو چیز چاہی تھی وہ اسے ملی، سوائے آخری دور میں. ماشاء اللہ. میں اسٹوڈنٹ حبیب اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. کراچی. میٹرک وہاں سے کیا. ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لیا. جاتے ہی میں نے پہلی سیاسی جماعت بنا ڈالی، کیا نام رکھا تھا؟ سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس. کیا بات. اور اس وقت 1971 کا سال تھا اور پاکستان 2 لخت ہوا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے کسی، تو میں نے بنگلہ دیش منظور کی تحریک چلا دی. بڑی چھتر پڑے مجھے. اوکے. بڑے چھتر سے مراد کیا ہوتی ہے سر؟ تھوڑی سی روشنی. مطلب میں دوسری طرف اسلامی جمعیت طلبہ کا دورہ تھا، تو ہم نئی نئی جماعت تھے اور وہ پرانی تھے، تو جدھر انہیں موقع ملتا تھا وہ ہماری ٹھکائی لگانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ اور ہم بھی ڈٹے رہے. اس کے بعد ساتھ ہی میں این ای ڈی تھا. ہمیں دیکھتے دیکھتے وہاں بھی ایک موومنٹ شروع ہو گئی 1971 میں. اوکے. اور انہیں نے ایک اور جماعت بنائی پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ کے نام سے. پروگریسو اسٹوڈنٹس فرنٹ. دونوں کا نظم العین جو تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کی سیاست میں یا این ایس ایف تھی یا اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اور پھر اس کے اندر 2 پیپلز پارٹی کی شاخیں بنی، ایک پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اور ایک نیشنل آرگنائزیشن آف پروگریسو اسٹوڈنٹ بنی. اوکے. اور ایک جے یو آئی کی پارٹی بھی اس زمانے میں ابھری تھی، انجمن طلباء اسلام، اور این ایس ایف اسپلٹ تھی. بٹ اینی وے ہم دونوں نے جو کہا کہ طالب علموں کی سیاست میں قومی سیاسی جماعتوں کا مداخلت نہیں ہونی چاہیے جو باقی سیاسی جماعتیں کر رہی تھی. اور ہوا یہی کہ جیسے ہی ہم این ای ڈی میں گئے، اس سال سے میرے این ای ڈی چھوڑنے کے 2 سال بعد تک ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کو تقریباً نہیں آنے دیا. اوکے. اور جب این ای ڈی کا کیمپس کراچی یونیورسٹی شفٹ ہوا تو اس زمانے میں بھی جو ہے ہم نے کراچی یونیورسٹی میں بھی تبدیلی آ گئی. ایک سردار عبدالرحیم وہاں آگے جو باربیکیو ٹونائٹ کے اونر ہیں، اور اس کے بعد آج کل جو بڑے فیمس ہو گئے تھے چند دنوں پہلے وہ صدر بنے مصطفین قادمی، بیچ میں حسین حقانی بھی بنے تھے. اوکے. لیکن وہ سیاست کی اور وہ سیاست کا شوق تھا، اور یہ شوق ضرور تھا کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو. ٹھیک ہے. این ای ڈی سے آپ نے سول انجینئرنگ کی؟ این ای ڈی سے میں نے سول انجینئرنگ کی. جب میں این ای ڈی کے آخری سالوں میں تھا تو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ گیا، اور ہم ماشاء اللہ کے خلاف تھے. ہم نے این ای ڈی کے اندر باقاعدہ قبضہ کر لیا جو ان کے لیے بڑا پریشان کیوں جائے. وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. جنرل جہانداد صاحب اس زمانے میں بریگیڈیئر جہانداد ہوتے تھے، کشمیر کمپلیکس پہ بلایا تھا. کیا انداز تھا شاہانہ بھائی، ہمیں بلایا. ہم بھی اپنے فن خان بنے ہوئے تھے، ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. انہیں بلایا تھا، ہم نے کرسی کھینچی، بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگے آپ کو بیٹھنے کو تو نہیں کہا تھا. پوچھنا چاہیے تھا بیٹھنے سے پہلے. ہاں، ہم نے کہا سر آپ نے بلایا تھا، ہم نے بیٹھ گئے. تو انہوں نے اٹھنے کو تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ بھی ہمیں بڑا ناگوار گزرا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دونوں پیر میز پہ رکھ دیا ہمارے منہ کی طرف، اوکے، اور سیدھا سیدھا پیغام دے دیا کہ آئی ول سارٹ یو آؤٹ. ہم نے کہا یو ویلکم ٹو ڈو سو. یہ ہماری پہلی فوج کے ساتھ مدبھیڑ تھی. اور اس کے بعد obviously ہماری این ای ڈی سے بھی لڑکے اٹھائے گئے. 2-3 کو انہوں نے کوڑوں کی سزا دی
جس میں سردار رحیم کا بھائی سردار حنیف جو کہ ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری تھے، ان کو ہم نے پھر اور ہنگامہ کیا. اس سارے نتیجے میں یہ ہوا جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا. Yeah, 71 was a very disappointing time. Yeah, that was also. مایوسی پھیلی ہوئی. 2-3 دفعہ اٹھا کے لے کے بھی گئے اس زمانے میں، لیکن 2 دن 1 دن تھانے کی ہی صرف ہوا. میرے والد کو بھی بڑا تنگ کیا. میری اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں میرے والد کو بھی بڑا تنگ کیا. وہ یو بی ایل کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے اور انہیں نے پھر ریزائن کر کے بی سی سی آئی چلے گئے. And he went to London. Anyway, he said, why are you wasting your time here? جا کے ماسٹرز کر لو. آپ کو بھی لنڈن تو میں میں این آر میں گیا، مشیگن یو ایس اے این آر میں. And I went and did 2 masters there. اسے کہ ہوا یہ کہ جب میں بیچلر بنا تھا کی تھی تو میں سمجھا مجھے انجینئرنگ آ گئی. جب میں نے پہلا ماسٹرز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. اوکے. تو اس شوق میں دوسرا ماسٹرز بھی کر لیا. ماسٹرز بھی کیا. میں نے 2 سال امریکہ میں کام بھی کیا. اس کے بعد میں مڈل ایسٹ میں 1 سال کام کیا. And my father passed away in 1983. And at that time I decided to come back to Pakistan. ایم آر ڈی کا موومنٹ ہو چکا تھا اور یہی امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت آئے گی. جمہوریت تو نہیں آئی، جنید صاحب کی حکومت ضرور آئی. میں آ کے یہاں حبیب گروپ کو جوائن کیا اور میری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی ریل اسٹیٹ بزنس میں. اینڈ وی اسٹارٹڈ آور جرنی ٹوگیدر. میں آشا کام کیے، میٹروز، تھر کا کول مائن، 2 پاور پلانٹ، پری کاسٹنگ کی بلوچستان کنکریٹ کے نام سے. آئی واز ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ. تو نئی بھی لگائی اور پرانی جو خراب ہوئے ہوئے تھے پروجیکٹس ان کو بند بھی کرنے میں اور علی حبیب کلاس فیلو بھی تھے، بہترین دوست بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے. تو اس لیے ہماری کہتے ہیں خوب گزرتی تھی. جب مل جاتے تو دیوانے دو. بڑی قابل انسان تھے اور میں نے اس سے بہتر مینیجر نہیں دیکھا. انٹرپرینر کی بات نہیں کر رہا، انٹرپرینر ان کے چچا تھے. پھر آپ واپس آئے، آپ نے کام شروع کیا، بہت سارے پروجیکٹس میں انگیج ہو گئے. آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ میری شادی جو ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا واقعہ ہے. بڑا واقعہ کہیں گے ثانیہ؟ نہیں واقعہ یہ الحمدللہ. ہوا یہ کہ میری والدہ واز ڈائگنوز فار کینسر اینڈ ان کو جب لندن ہم علاج کے لے کے گئے تو ان کی سرجری ہو گئی اور ڈاکٹرز نے اس زمانے کے لحاظ سے اتنے ایڈوانس نہیں تھے. انہوں نے کہا ابھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا اینڈ وی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیل یو whether she'll be able to survive more than 6 months or not. It was a very fast growing cancer. یہ ہوا تھا اس کے 15 دن میں میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا and within 1 week he passed away. اللہ اکبر. Tough time. So my mother was suffering from cancer. My father passed away. I had the youngest sister which I had between me and her age difference 18 سال کا تھا. اللہ. میری 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی، 2 کی obviously نہیں ہوئی تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا. میری والدہ کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا. تو we brought the body back to Pakistan and within 7-8 days after my father's burial I took my mother back to England. And there they told me that her treatment will take longer. تو ابھی آپ کی یہ جو ہے کیمو کے بعد اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ریڈیو تھراپی بھی کرے گا.
اب میری سب سے چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے چھوٹی بہن تھی, اس کا رشتہ میرے والد طے کر کے تو اس کی شادی کر دی ہم نے. پتہ نہیں اماں کی زندگی میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے, obviously. پتہ نہیں تھا. اب یہاں کوئی تھا ہی نہیں. میری منگنی جو ہوئی ہوئی تھی وہ میری چچا داد بہن سے ہوئی ہوئی تھی, وہ میڈیسن کے فائنل ایئر میں تھی. اس بیچاری کو she had to go through it کہ سر پہ امتحان بھی دینے تھے, شادی بھی ہوئی, اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد ہی ہاؤس جاب بھی کیا, پیپرز بھی دیے فائل. Wow. And I was not here because I was working in Abu Dhabi. I used to come, take my mother to England, bring her back, then go back to there. She was in there. So we had, the first 6 months were pretty bad that way. But anyway, صابرین میں سے ہیں صابرین میں سے تو نہیں, میں اپنے آپ کو میں صبر والا آدمی نہیں ہوں. اپنی بیگم آئی مین میری بیگم obviously وہ خود ہی بتائیں گی, میں کیوں بتاؤں, ایسے دوں گا تو وہ سرٹیفکیٹ ہو جائے گا جو میرے خلاف استعمال. اب میں آپ سے ایک نوجوانوں والا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سر پہ خوبصورت سی قائد اعظم کی ٹوپی سجائی ہوئی ہے, آپ کی کوٹی, آپ کے جوتے, آپ کی شلوار قمیض, جو سٹک آپ نے پکڑی ہوئی ہے جس پہ ایک چیل بھی نکل رہی ہے, اب اس کو ہم نوجوان, یا چلے مجھ سے چھوٹے والے نوجوان تھوڑے, اس کو کہتے ہیں سویگ. آپ کا جو سویگ ہے, جسے شاید آپ کہیں گے آپ کا سٹائل, یہ اس دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ ہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کی بیگم ہے, اور سمن ایلس؟ نہیں دیکھیں, پہلی چیز میرے I have been a national champion debates English. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, DJ Science College, NED, won national trophy 3 times in a row. میری اگر آپ اس زمانے کی تصاویر دیکھیں گے نا جی, تو میں انگلش ڈبیٹ کے لیے شیروانی پہن کے جاتا تھا. ماشاء اللہ. کلچر. اینڈ that was my recognition. میرے دادا کا تعلق امروہہ سے, اور میرے والد کا پڑے ہوئے علی گڑھ کے. اوکے. تو شیروانی جو ہے وہ ایک سمبل تھی تہذیب کی, اور میں انگریزوں کی تہذیب سے کافی خائف ہوں. مجھے ہر وہ چیز جس سے غلامی کی بو آتی تھی اس چیز کی میں مخالفت کرتا تھا, تو میں سوٹ نہیں پہنتا تھا. اگر آپ نے بات کی بھی میری تصویریں دیکھیں تو آپ کو میری بہت کم تصاویر نظر آئیں گی جس کے اندر میں نے ٹائی پہنی ہوئی. اس کہ میں امریکہ میں تھا تو ہسٹری آف ٹائی ایک دفعہ میشیگن میں کوئی بتانے کے لیے لیکچر ہو گیا. انہوں نے کہا دس ٹائی ایکچولی is that people used to wear a cross, but when they wore the shirt تو وہ کراس چھپ جاتا تھا, تو وہ آن ٹاپ جو ہے ٹائی واز ایکچولی اے کراس. ہم نے کہا یہ تو ہمارے دین کا بھی حصہ نہیں ہے. ہم نے اس دن سے ایرانی والی شرٹ والی کالر پہنی یا کالر لیس شرٹ پہننی شروع کر دی. تو میں تو ٹائی پہنتا ہی نہیں تھا, بہت کم ٹائی پہنی ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں پہنی, بہت کم پہنی. تو یہ دماغ کا خناس ہے کہ میں نے اپنی تہذیب, اپنے تمدن کو فروغ دینا ہے. زیادہ ریگولرلی میں نے پہننی اس وقت شروع کی کہ دیکھیں صوبہ سندھ سے تعلق ہے قائد اعظم کا, اور جنا کیپ جو ہے وہ قائد اعظم کے نام سے منسوب ہوگی. اس سے پہلے میں ترکی ٹوپی بھی پہنتا ہوں جو سر سید اور مولانا شوکت علی اور جوہر کے ساتھ منسوب تھی, لیکن یہ کہلاتی ہے جنا کیپ. اوکے. میں اسمبلی میں گیا تو وہ ٹوپی ایجنٹ ڈے منایا جا رہا تھا. میں نے سوال پوچھا کہ بھائی سندھ کی اصلی ٹوپی کیا عمران قائد اعظم سندھی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. تو میں کہ جب تم اجرک ٹوپی ڈے مناتے ہو تو شیروانی ٹوپی ڈے کیوں نہیں مناتے ساتھ؟ ہونا چاہیے.